اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کرے، میرے اسی پر عقیدہ لاتے ایک طرف کے ہو کر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور یہ سیدھا دین ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ بعض بزرگوں نے فرمایا اخلاص یہ ہے کہ تیرے عمل پر سوائے اللہ عز و جل کی اور کوئی مطلع نہ ہو، اور نہ ہی اس میں تیرے نفس کو دخل ہو، بلکہ یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل کی مہربانی ہے کہ اس نے تجھے اپنی عبادت کا اہل بنایا اور تجھے اپنی عبادت کی توفیق بخشی۔ اب اس سے عبادت کا اجر و ثواب اور بدلہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ عز و جل کی رضا مقصود ہو، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ میرے اسی کے ہو کر اس کی عبادت کرو، یعنی خالص کسی اور کی طرف اپنے دل کو مائل نہ کرو، بلکہ صرف اللہ عز و جل کی طرف مائل کرو، اور ریاکاری مطلب دکھاوا نہ آئے۔ اور یہ اللہ عز و جل کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے عبادت کا اہل بنایا اور عبادت کی توفیق بخشی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مقاتل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خون و گوشت نہیں پہنچتے، بلکہ اس کی بارگاہ میں تمہارے اعمال صالحہ اور تقوی پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جن اعمال کے ذریعے اللہ عز و جل کی رضا طلب کی گئی ہو صرف وہی اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ اگر کسی کھانے کا ثواب بخشا جائے تو اس وقت اصل کھانا نہیں پہنچتا، بلکہ اس کا ثواب جو تقوی کا نتیجہ ہے وہ پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب کا مذاق اڑانے والے اس آیت سے عبرت پکڑیں، خیرات کے ثواب کا پہنچنا عقلاً نقلاً ہر طرح ثابت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ کوئی نیک عمل بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتا، نیت اچھی ہے تو آپ کا عمل قبول ہوگا ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، یعنی جو آپ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں یا جانور حلال کرتے ہیں تو اس کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ تقوی، جو پرہیزگاری ہے جس نیت سے آپ نے کیا ہے وہی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے، چاہے آپ جو آپ کے دل میں ہے آپ اسے ظاہر کریں، کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل یہاں اپنے بندوں کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ ظاہر و باطن سے آگاہ ہے، بلکہ دلوں میں چھپے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کا علم اپنے بندوں کے تمام احوال اور اوقات کو محیط ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، خواہ وہ ریت کا ذرہ ہو بلکہ اس سے بھی کم، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر آن اپنی رحمت کی نظر میں رکھے، ہر نیک عمل میں اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری موذی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے، چاہے کوئی بھی کام۔ بخاری شریف حدیث مبارکہ ہے، وہ پہلی حدیث ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اعمال نیت ہی پر ہیں،
ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہی کی طرف ہے. اور جس کی ہجرت حصول دنیا یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت کے لیے ہو جس سے وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. تو دیکھیں ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درس ملا کہ اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے. جو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے عمل کرے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس کا عمل دنیا کے لیے ہوگا اسے کچھ ثواب نہ ملے گا بلکہ یہ عمل بعض صورتوں میں اس کے لیے وبال بن جائے گا. جیسا کہ شرح مسلم میں ہے، جس نے اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی اس کا ثواب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے دنیا یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو وہ وہی اس کا حصہ ہے، اسے آخرت میں کچھ ثواب نہیں ملے گا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اور اللہ عز و جل کی رضا کی نیت نہ کی تو وہ گناہگار ہوگا. جیسی نیت ویسا صلہ. تو اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے تو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے کہ لوگ نمازی کہیں گے، لوگ اچھا کہیں گے، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اسے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثلث اسلام یعنی دین کا تہائی حصہ ہے. اور علامہ بدر الدین محمود بن احمد العینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اسلام کی وجہ آوری 3 طرح سے ہوتی ہے: قول سے، فعل سے، نیت سے. لہذا نیت ایک تہائی اسلام ہے. نیت کبھی خود بھی مستقل عبادت ہوتی ہے جبکہ دوسرے اعمال اس کے محتاج ہوتے ہیں. جب تک نیت درست نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا. اسی لیے فرمایا گیا نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یعنی آپ اچھی نیت کر لیتے ہیں تو اچھی نیت کر لیتے ہیں تو نیت کرتے ہیں کوئی ثواب مل جاتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے اچھی نیت کی تو نیت کرنے پر ہی اسے ایک نیکی مل جاتی ہے، اور جب وہ عمل کرے گا تو اس کا ثواب الگ ہے. اور جس نے برائی کی نیت کی، ارادہ کیا، تو اس نیت پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، مگر جب وہ کرتا ہے اس کام کو تب گناہ لکھا جاتا ہے. تو نیت ہمیشہ اچھی رکھیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے دین کے لیے 4 حدیثیں کافی ہے. الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. 2 الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، فضول باتوں کو چھوڑ دینا انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے. یعنی جتنی فضول باتیں ہیں، ہم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں آپس میں، ان سب کو چھوڑ دیں، اچھی باتیں کریں. جب بھی کسی بات کرے، دین کی باتیں کرے، تو یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے. 4 حدیث ہے لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضى لاخیہ ما یرضاه بنفسہ، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آج دیکھیں ہم اپنے لیے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے ہائی کوالٹی کو، اس کو پسند کرتے ہیں، مگر کسی دوسرے کو دینا ہو سب سے لو کوالٹی، سب سے سستا والی دیں گے، پھر سوچیں بہت بڑا کام کیا ہے، بہت ثواب کا کام کیا ہے. یاد رکھیں یہ حدیث مبارکہ ہے بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور دوسرے کو دینا ہو تو ایسے ہی پسند کرے، اس کو بھی ایسا ہی دے. کسی کو حقیر نہ جانے کہ فلاں غریب ہے، فلاں حقیر ہے. جب آپ ایسے کریں گے تو آپ کو کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملے گا. تو اچھی نیت رکھیں، ہر ایک کے لیے اچھا ہی سوچے. نیت کی دیکھیں تعریف، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. جو آپ دل میں کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں. خواہ وہ کسی چیز کا ہو، اور شریعت میں عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں.